اگرچہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی کوششیں ابھی جاری ہیں، یہ مذاکرات جب بھی ہوں گے ان میں شرکت کے لیے 5 افغان خواتین بھی تیاری کر رہی ہیں۔ افغانستان کے پدر شاہی نظام میں مذاکرات کی میز پر ان خواتین کی موجودگی بہت اہم ہوگی۔ تاہم ان مذاکرات کے دوران یہ خواتین طالبان کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کے 16 مرد ارکان کا سامنا بھی کریں گی۔ We need to start with a total neutral head. ہمیں بالکل غیر جانبدار ہو کر آغاز کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے موجود تصورات قائم رہے تو بات چیت بہت مشکل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ کھلے ذہن کے ساتھ ساری بات چیت کو سننا، سمجھنا اور پھر دیکھنا کہ گفتگو شروع کیسے ہوگی بہت ضروری ہے۔ With an open head, with a neutral head, and then wait and see how this conversation will start. ان خواتین کو اب بھی طالبان کے پچھلے دور حکومت میں افغان خواتین کے ساتھ کی گئی زیادتیاں یاد ہیں۔ And the Taliban time we have طالبان کے دور میں خواتین سے جو سلوک کیا گیا اور جس طرح طالبان نے ملک پر حکومت کی ہمیں سب یاد ہے۔ خواتین کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، سب کچھ بہت برا تھا۔ ہم ہر روز اپنے بچوں، ملک کے شہریوں اور فوج کے ارکان کو کھو رہے تھے، ہر روز خون خرابہ ہو رہا تھا۔ ہمیں وہ سب روکنا تھا اور آج بھی ہمارے ذہنوں میں اس قسم کی تشویش ہے، لیکن ہمیں امید قائم رکھنا ہوگی۔ out of their home. یہی وجہ ہے کہ ان مذاکرات میں شرکت کی امید کرنے والی خواتین کو تشویش بھی لاحق ہے۔ Every woman in Afghanistan has a fear. افغانستان کی ہر عورت کو خوف کا سامنا اس لیے نہیں ہے کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی تبدیلی یا کوئی سیاسی تبدیلی رونما ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ خواتین کو نقصان پہنچا ہے۔ Always women are hurt. 2001 میں افغانستان میں امریکی اور دیگر غیر ملکی افواج نے مل کر طالبان کے ظالمانہ دور حکومت کا خاتمہ تو کر دیا تھا، مگر پھر بھی افغان معاشرے میں پدر شاہی نظام میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن اب خواتین کو امید ہے کہ وفد میں شرکت اور براہ راست بات چیت سے صورتحال میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ Of course, it will be several rounds. یقیناً بات چیت کے کئی ادوار ہوں گے۔ پہلے دور میں صرف بات چیت کی تیاری ہوگی۔ بات چیت کی یہ تیاری بھی بہت اہم ہے۔ ایک دوسرے کو جاننے اور ایک دوسرے پر اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک سرکاری میٹنگ ہوگی، محض ایک ڈائیلاگ نہیں بلکہ آپس میں بات کی جائے گی۔ طالبان کے دور حکومت میں سختیاں برداشت کرنے والی ان خواتین نے طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد افغان معاشرے میں تبدیلیوں کی کوششیں جاری رکھیں۔ اگرچہ خواتین کے حوالے سے رویوں میں اب بھی بہت سا کام کرنا باقی ہے، طالبان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر خواتین کی جگہ کو یقینی بنانا بھی ان کے نزدیک کامیابی ہے۔ I think it's a big success. Of course, we are. میرا خیال ہے یہ بڑی کامیابی ہوگی، اگرچہ ہم خوش نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا کافی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ ہم ایک میز پر بیٹھ کر اپنی آواز بلند کریں گے۔ At the table. I think it's premature to talk about any kind of detail now. اس وقت کسی بھی تفصیل کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ افغان اقدار چاہے مردوں کے لیے ہوں یا خواتین کے لیے، ہم ان سب پر بات کریں گے، لیکن ابھی ہم ایک لمبے عرصے سے جس اکھاڑ پچھاڑ سے گزر رہے ہیں اور قیدیوں کی رہائی کا معاملہ بھی ہے، تو ایسے میں سب سے بڑی کامیابی جنگ بندی ہی ہوگی۔ With the release of prisoners, with all these. دوحہ میں ہونے والے ان مذاکرات میں شریک خواتین کا تعلق مقامی سیاست، سول سوسائٹی اور میڈیا سے ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔